الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن کے بارے میں اور آسمانی کتابوں کے بارے میں کچھ، کہ یہ اللہ کی طرف سے کیوں ہیں، کیا دلائل ہیں اس میں۔ اور سورہ قصص ہماری چل رہی ہے، ہم نے اس کی آیت نمبر 47 تک پڑھ لیا تھا، اور ہم نے اپنے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے کوہ طور کی جانب، یا اللہ تعالیٰ نے جب وحی کری موسیٰ علیہ السلام کو، نبوت دی، معجزے دیے، سب چیزیں آپ نہیں دیکھ رہے تھے، تو ظاہر ہے آپ کو کیسے پتا؟ وحی کے ذریعے سے پتا۔ اس کا مطلب آپ سچے نبی ہیں، یہ اللہ بتا رہے ہیں مشرکین مکہ کو۔ اصل میں یہ واقعات جتنے بھی آئے ہیں یہ مشرکین مکہ کے لیے آئے اور قیامت تک کے لیے ان کافروں کے لیے آئے کہ جن کی اپنی کتابوں میں ان انبیاؤں کا ذکر تو ہے لیکن وہ اس کتاب کو نہیں مانتے، جبکہ یہ کتاب تصدیق کرتی ہے پچھلی تمام کتابوں کی۔ تو یہ چیز ہم نے پڑھی تھی کہ ایک نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، جتنا اللہ وحی کے ذریعے سے نبی کو بتاتے ہیں، نبی کو چاہے وہ کوئی بھی نبی ہو اتنی اس کو معلومات ہو جاتی ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نبی کو نہیں بتاتے وہ چیز نبی کو پتہ نہیں ہوتی۔ اس کی بے شمار مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں، احادیث میں ہم بہت ساری احادیث ہم اس بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جب آیا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے تو انہوں نے کہا کیوں نہیں دیا گیا یہ پیغمبر مثل ان معجزوں کے جو دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو، اہل مکہ کو تبلیغ کری، تو انہوں نے کیا پوائنٹ اٹھایا کہ اس نبی کو معجزے کیوں نہیں دیے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، کہ وہ عصا پھینکتے تھے اژدہا بن جاتا تھا اور ہاتھ اپنا بغل میں ڈالتے تھے تو وہ چمکتا ہوا نکلتا تھا، ایسے معجزے کیوں نہیں دیے گئے؟ پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھو بیٹا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے حساب سے وہ معجزے دیے جتنا اللہ نے ضروری سمجھا۔ پہلی چیز تو معجزے کا یہ اہم پوائنٹ یاد رکھو۔ دوسری چیز، کوئی بھی معجزہ بغیر اللہ کے حکم کے نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ یہ قرآن میں ہی ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی میں بھی یہ استطاعت یا طاقت نہیں کہ بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی معجزہ دکھا سکے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ ٹھیک ہے، نبی اور ہر نبی کو الگ الگ معجزے دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے الگ تھے، موسیٰ علیہ السلام کے الگ تھے، ابراہیم علیہ السلام کے الگ تھے، لوط علیہ السلام، سب کے الگ الگ تھے معجزے۔ جو اللہ نے بہتر جس کو سمجھا اس زمانے کے حساب سے وہ بہتر سمجھا۔ تو انہوں نے کہا یہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے؟ کیا اور نہیں انہوں نے انکار کیا تھا ان معجزوں کا جو دیے گئے تھے موسیٰ اس سے پہلے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزے اگر دیے بھی گئے تھے تو ان کی قوم ایمان کب لائی تھی؟ انہوں نے تو انکار کر دیا تھا زیادہ تر لوگوں نے، فرعون نے، حامان نے، ان کے لشکروں نے، کہ یہ تو جادوگر ہے۔ معجزے مانے کب تھے انہوں نے؟ یعنی کہ ہر حال میں یہ چاہ رہے ہیں اہل مکہ کے چٹ بھی اپنی پٹ بھی اپنی۔ پہلے اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی کیوں نہیں بھیجتے ہمارے اس میں. چلو بھائی نبی آ گیا. اب جب نبی آ گیا تو پھر انہوں نے پہلے ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں پچھلے پاروں میں کہ یہ تو انسان ہے, یہ تو کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, بازاروں میں بھی جاتا ہے. اور اب پھر کہنے لگے کہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے. مطلب ہر چیز میں مین مکھیاں نکال لیتے, ہر چیز میں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں, ایک دوسرے کے مددگار, اور انہوں نے کہا بلا شبہ ہم ہر ایک کے منکر ہیں. انہوں نے کہا جیسے موسیٰ علیہ السلام جادوگر تھے ایسے یہ بھی جادوگر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام نہیں لگایا تھا کہ یہ تو جادوگر ہیں, ان کی باتوں میں نہ آنا. اور یہ الزامات موسیٰ علیہ السلام پر بھی لگے. اور پھر انہوں نے کہا ہم تو ہیں ہی منکر ہر حال میں, ہم نہیں ماننے والے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا, یا نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا, یا لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا, یا قوم عاد قوم سمود نے کہا کہ ہم نہیں ایمان لانے والے. حالانکہ انہوں نے معجزے دکھائے پھر بھی ایمان نہیں لائے. تو یہی حال اہل مکہ کر رہے ہیں. اب آگے میں بتاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ کیا ملا انشاءاللہ, یہ بتاتا ہوں اگلی آیت میں انشاءاللہ. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے, اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم لے آؤ کوئی ایسی کتاب اللہ کے پاس سے اور وہ زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں سے. ان دونوں سے کیا مطلب ہے؟ ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو کیا مطلب ہے؟ توریت اور قرآن, موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے نا, تو ایک توریت کا ذکر کیا کہ اچھا چلو ایسی کتاب لے آؤ کہ ان دونوں سے زیادہ, توریت اور قرآن سے زیادہ ہدایت والی ہو, میں پیروی کروں گا اس کی اگر تم سچے ہو. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ فرما دیجئے اس قرآن اور توریت سے زیادہ کوئی ہدایت والی کتاب اللہ کے پاس سے لے آؤ تو میں پیروی کرنے لگوں گا. لیکن کیسے لا سکتے تھے؟ یہ تو چیلنج کھلم کھلا اللہ نے قرآن میں کیا ہوا ہے کہ ایک سورت کیا ایک آیت ہی جیسی لے آؤ اور اللہ کے سوا سب کو مددگار بنا لو, جنات کو, انسانوں کو, چرند پرند, جس کو چاہو مددگار بنا لو. اور چیلنج اللہ نے کیا ہوا اس جیسی آیت کوئی لا کے دکھا دو. آج تک کوئی نہیں لا پایا. قرآن کا یہی معجزہ ہے سب سے بڑا. قرآن خود ایک معجزہ ہے. قرآن کو اگر صحیح معنوں میں سمجھو نا, یہ واقعی ایسے راز کھولتا ہے کائنات کے جو کسی کو نہیں پتا. آج ہم 1400 سال 1500 سال کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں اتنی جدید ٹیکنالوجی کے, کمپیوٹر, آئی ٹی, سیٹلائٹ, گوگل ارتھ, گوگل میپ, کہ پوری دنیا میں کہیں بھی ایک سوئی تک گرا دو تو آپ اس کو سیٹلائٹ سے گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہو کہاں پہ گری ہوئی ہے. اور اس زمانے میں بھی یہ 1500 سال پرانا جو قرآن 1500 سال پہلے اترا تھا آج پورا اترتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اس میں ٹیکنالوجی, اس میں ایڈوانس چیزیں بیان ہوئی ہوئی ہیں, سائنس تو ابھی تک وہاں پہنچ بھی نہیں سکی ہے. اس میں جنات اور فرشتوں کا ذکر ہے. سائنس تو ابھی اتنی ٹیکنالوجی لائی نہیں سکی ہے کہ وہ فرشتوں اور جنات کا وجود ثابت کر سکے. سائنس کے پاس یہ طاقت ہے ہی نہیں. اور یہ تو فرشتے اور جنات تو میں صرف ویسی مخلوق بتا رہا ہوں, اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مغرب کی اذان ہو یعنی مغرب کا وقت ہو تو اپنے بچوں کو, چھوٹے بچوں کو گھروں کے اندر کر لو کہ اللہ اپنی جس مخلوق کو چاہتا ہے پھیلاتا ہے. یہ کون سی مخلوق ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی مخلوق کو اللہ پھیلاتا ہے, ہمیں نہیں پتا. اسی طریقے سے ایک حدیث میں نے پڑھی, اس کی صحت کا مجھے نہیں پتا, لیکن یہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں 4 یا 5 آسمان پہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ تھے, ایک جانور کو دیکھا جاتے ہوئے. ایک جانور چل رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے دیکھا تو اس کا کوئی سرا نظر نہیں آ رہا تھا, پیچھے دیکھا تو کوئی سرا نظر نہیں آ رہا تھا, یعنی کہاں شروع ہو رہا تھا کہاں ختم ہو رہا تھا پتہ نہیں لگ رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے, کون سا جانور ہے کہ جس کا نہ اگلا نظر آ رہا ہے نہ پچھلا,
تو جبریل صاحب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے بھی اس کو ایسے ہی دیکھا ہے، مجھے بھی نہیں پتا یہ کہاں سے شروع ہوا ہے، کہاں ختم ہو رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے اور یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ وہ کون سا جانور ہے، کہاں چل رہا ہے؟ تو بھائی یہ اللہ کی مخلوقات ہیں۔ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، یہ بات ہو رہی ہے قرآن کی کہ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ سے جوڑتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ اس سے بہتر لے آؤ تو میں اس کی پیروی کر لوں گا اگر تم سچے ہو۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اگر نہ انہوں نے قبول کی آپ کی بات تو جان لیجئے کہ بس وہ پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی، یعنی کہ اگر وہ آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے، کون سی بات؟ یا تو اس قرآن اور تورات سے بہتر کتاب لے آؤ، نہیں تو پھر اس قرآن پر ایمان لے آؤ۔